السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں میرے پیارے ویورز؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے، مزے کروا رہے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے ایک دم ٹھیک ہوں۔ آج کا یہ ولاگ میں ارلی مارننگ سے سٹارٹ کر رہی ہوں۔ یہ بات تو عام ہے، ہر کسی کے منہ پہ یہ بات سنتے ہیں کہ بیویوں کی تو 24 آورس جاب ہوتی ہے، ان کو تو کوئی آف ہوتی نہیں ہے۔ پہلے بھی مجھے یہ بات کافی میں نے سنی، تو میں بھی یہی سوچتی تھی کہ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، گرمی ہوتے ہیں، کبھی بھی جاگے، کبھی بھی سوئے، کبھی بھی چاہا ریسٹ کیا۔ تو جب یہ خود پر ہی یہ چیزیں آتی ہیں نا، تو انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اب یہ میرے خود پہ یہ چیزیں آئی ہیں، تب مجھے سمجھ آیا کہ لوگ یہ کیوں کہتے تھے کہ بیویوں کی تو کوئی چھٹی نہیں ہوتی، خاص کر ایز اے مدر تو ان کی کوئی آف ہوتی نہیں ہے۔ جب اینی ٹائم جو بھی کام دیا کرنا ہی پڑتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ نبھانی ہی پڑتی ہے۔ تو اب میں خود کو جب بھی دیکھتی ہوں کہ کیا یہ میں وہی ہوں جو پہلے ہوا کرتی تھی، خود میں اتنے چینجز دیکھ کر میں کبھی کبھی حیران رہتی ہوں کہ کیا میں ایسی بھی ہو سکتی تھی۔ کبھی امیجن نہیں کیا، کبھی اس طرح سے امیجن نہیں کیا جیسے شادی سے پہلے اتنی ذمہ داریاں ہوتی نہیں ہیں، جب چاہے اٹھو، جب چاہے سو، جب سو تو کوئی جگہ ہی نہیں، ایک الگ ہی روب ہوتی تھی۔ میری سب سے زیادہ میری کمزوری یہ تھی نیند۔ میری نیند اگر پوری نہ ہو، کم سے کم 8 گھنٹے کی نیند اگر مسلسل لگاتار پوری نہ ہو تو میں ویک ہوتی تھی، میں بیمار رہنے لگتی، چڑچڑی ہو جاتی۔ تو نیند میری سب سے زیادہ کمزوری تھی۔ اس کے بعد کی جو کمزوری تھی فوڈ، کھانا۔ اگر مجھے میرا کھانا ٹائم پہ نہیں ملتا تھا تو میں بہت چڑچڑی ہو جاتی تھی، بھوک مجھ سے برداشت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ وہ اب بھی نہیں ہوتی، لیکن اب میں برداشت کر لیتی ہوں۔ پہلے میں گھر کے کام کر لیتی ہوں، پھر سب کو کھانا دیتی ہوں، اسپیشلی اپنے بچوں کو۔ اگر ہسبینڈ گھر میں ہوں تو ان کو، اگر وہ جلدی میں اور مجھے اور کوئی کام کرنا ہو تو میں نہیں کھاتی ان کے ساتھ، اور پہلے ان کو دیتی ہوں، سب سے لاسٹ میں کھا لیتی ہوں۔ حالانکہ وہ بہت انسسٹ کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں، ایسا نہیں ہے۔ ان ہسبینڈس میں الحمدللہ وہ نہیں ہے کہ نہیں پہلے ہسبینڈ کھائے پھر بیویاں، وہ پریفر کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہی کھاؤں، لیکن میں اپنے کاموں کو زیادہ ترجیح دیتی ہوں بجائے خود کو۔ شادی سے پہلے بنا ذمہ داری والی لائف بہت اچھی ہے، بہت بیوٹیفل ہے، بہت آرام والی زندگی ہے، بہت سکون والی زندگی ہے، لیکن اگر غور کرو تو بہت بوریت والی بھی ہے۔ تو میں جب اپنے پاسٹ کو یاد کرتی ہوں، میں جب اپنے لائف کو یاد کرتی ہوں، میرے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، کسی نعمت کی مجھے اللہ نے کمی نہیں رکھی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک دل میں ایک خالی پن ضرور ہوا کرتی تھی کہ روز ایک ہی کام کرنا، اٹھو، بریک فاسٹ کرو، گھر کے کام کرو، گھر میں کوئی اور ہوتا نہیں تھا سوائے امی، ابو اور میں، تو بس گھر گندا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا کہ دوبارہ سے کام کرنے پڑے۔ تو صبح کا جو کام کیا، صاف صفائی کی، تو وہ اگلے دن تک بھی صاف ستھرا ہی رہتا تھا گھر۔ تو بس میں
کبھی کبھی بہت بور ہوتی تھی حد سے زیادہ کہ یہ بھی کوئی لائف ہے، کچھ ہے نہیں کرنے کو، بس ایک ہی کام، روز اٹھو ایک ہی کام کرو۔ بندہ انٹرنیٹ بھی کب تک یوز کرے گا، کتنا یوز کرے گا؟ چلو ایک مووی دیکھ لی، کچھ ڈرامے دیکھ لیے، کچھ گیمز کھیل لیے۔ ہر کوئی اپنی لائف میں اتنا مصروف ہے کہ واٹس ایپ پہ بھی اتنا کوئی مطلب بات نہیں کرتا۔ ہر کسی کی اپنی سوشل لائف ہوتی ہے، اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، کوئی کسی کے لیے فری نہیں ہوتا۔ تو کچھ دیر کسی سے بات کر لی تو وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، تو وہ پورا دن آپ کے لیے تو نہیں بیٹھا رہے گا۔ پھر ایسا ہوتا تھا میرے ساتھ کہ میں حد سے زیادہ جب بور ہوتی تھی تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا اکثر مانگا کرتی تھی، یا اللہ مجھے اتنا مصروف کر دو کہ میرے پاس ٹائم ہی نہ ہو کہ میں کچھ اور سوچ پاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول کرتی ہیں، لیکن وہ وقت مقرر نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ مقرر کر لیتا ہے کہ کب وہ چیز آپ کو دینی ہے۔ وہ پرفیکٹ ٹائم کب ہے وہ اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں میں ہی صبر نہیں ہوتا۔ جب وہ چیز نہیں ملتی، جب ہم وہ دعائیں مانگتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ دیتا ہے نا، ہم میں ہی صبر نہیں ہوتی۔ میرے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں تھیں، میں بہت سوچتی تھی کہ میں ہی کیوں، میں جو مانگتی ہوں وہ مجھے کیوں نہیں ملتا، ایسا ویسا بہت سوچتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی بہت نا امید بھی ہوتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتی تھی۔ آخر میں انسان ہوں، فرشتہ تو ہوں نہیں، ظاہر سی بات ہے، کبھی کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ اپنی مایوسی کو جلد سے جلد امید میں اگر بدلو تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دیتا ہے کہ نہیں یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندی ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، ہم فرشتے تو ہے نہیں۔ تو جیسا میں نے بولا کہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا بزی کر دو کہ میرے پاس سوچنے کے لیے، بوریت کے لیے ٹائم بھی نہ ہو۔ تو وقت آیا، ایسے وقت گزرتا گیا، تو جب میری شادی ہوئی تو میں تھوڑی سی مصروف ہو گئی، ایک لائف ہو گئی، ایک الگ ایک چینجز آتی ہے، ایک الگ ہی فیز ہوتا ہے لائف کا۔ آپ اکیلے نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ آپ کا پارٹنر ہوتا ہے، آپ ان کے ساتھ ہر بات شیئر کر لیتے ہو، ایک نئی لائف شروع ہو جاتی ہے آپ کی۔ تو میری لائف بہت اچھی تھی، الحمدللہ ابھی بھی اچھی ہے۔ تو اچھا شوہر ملا، پھر اللہ تعالیٰ سے اولاد کی تمنا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے بجائے دو مجھے دے دی، دو پیاری سی بیٹیاں دے دی، تو میں ان دونوں کو لے کر اتنی خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں کے دل میں ٹھنڈک کر دے، جو بھی تمنا کرے اللہ ان کی پوری کر دے، سب کے اولادوں کی نصیب اللہ تعالیٰ اچھے کرے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ میری اولادیں، میری بیٹیوں کی نصیب بھی اچھے کرے۔ آپ سب بھی آمین بول دیں پلیز۔ تو میں انہی کے ساتھ خوش ہوں، مجھے اپنی فیملی اتنی کمپلیٹ لگتی ہے الحمدللہ، مجھے اور کسی چیز کی تمنا ہے نہیں۔ تو آج میرے بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، تو گھر مجھے اتنا خالی لگ رہا تھا، اتنا انہیں مس کیا۔ پہلے بڑی والی چلی جاتی تھی اسکول تو چھوٹی والی ہوتی تھی گھر میں، لیکن اب وہ بھی چلی گئی ہے اسکول، وہ بھی جانے لگی ہے، تو گھر مجھے اتنا کاٹنے کو دوڑ رہا ہے کہ بچے تو بڑے ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی اسکول لائف سٹارٹ ہو گئی ہے، تو بھی یہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، تو میں ان کے بچپن کو بہت مس کرنے والی ہوں، بہت زیادہ۔ تو یہ چیز میں بہت مس کروں گی، تو وہ مجھے ابھی سے ہی ان کے لیے رونا آ رہا ہے کہ یہ بڑے ہو رہے، کہ بچپن بہت پیارا ہوتا ہے، اور گھر ان کے بغیر اتنا خالی خالی۔ تو مائیں تو تمنا کرتی ہیں، میں خود بھی سوچتی تھی کب اسکول جائیں گے، میں تھوڑا ریسٹ کروں گی، لیکن سچ مانو تو مجھے بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا ریسٹ کرنے کو۔ یہ جب جاتے ہیں تو میرا دل لگتا ہی نہیں ہے گھر میں، نہ میرا نہ میرے شوہر کا، تو بس ہم انہی کے بارے میں بات کرتے، انہی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو یہ میری گھر کی رونقیں ہیں، سب کے بچے، سب کے گھر میں رونقیں ہوتی ہیں۔
تو اللہ سب کے بچوں کو اللہ سلامت رکھے اور اپنے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بس میں نے سارے کام کر لیے، تو میں کر رہی تھی ان کا ویٹ، کب یہ اسکول سے آئیں گی، میں ان کو چینج ویج کرا کے کھانا کھلا کے پھر میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں گی۔ پہلے میں دن کو سوتی تھی، اب میں دن کو بھی نہیں سوتی، بس میں ان کے ساتھ ٹائم ہی اسپینڈ کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مصروف کر دیا کہ میں نہ صبح 5 بجے اٹھتی ہوں، رات کے 2 بجے سوتی ہوں، مجھے صرف 2-3 گھنٹے کی نیند ملتی ہے۔ تو میں اتنی مصروف ہوں، لیکن مجھے نیند کی بھی اتنی تمنا ہے نہیں۔ بس مجھے اپنا گھر، اپنے شوہر، اپنے بچے، مجھے ان کے ساتھ ہی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے۔ یہ چیز مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو بس میں ان کو ہر ایک لمحہ، ایک مومنٹ ان کے ساتھ میں گزارنا چاہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہر دم ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تو گائز یہ تھی میری آج کی ولاگ، ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے اور میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور اینڈ تک پورا واچ کرے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ میں ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔ اب پہ جاتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔